नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज़ की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। मरियम नवाज़ का ये शर्मनाक किस्म का वीडियो क्लिप अब से तकरीबन 31 मिनट पहले वायरल हो गया है। इस एक क्लिप की बाज़ गश्त अब लाहौर से लंदन तक सुनाई दे रही है और अब इसी क्लिप पर मियां नवाज शरीफ की चीखें भी निकल रही हैं। ये एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। 41 सेकंड के इस एक वीडियो क्लिप से मरियम नवाज की एक इंतहाई शर्मनाक हरकत पहली मर्तबा रंगे हाथों पकड़ी गई है। मरियम नवाज की एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात इस एक क्लिप की वजह से आज के दिन में पहली मर्तबा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई है। अब ये जो वीडियो क्लिप है और इस वीडियो क्लिप से जुड़ी जो खबर है ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। इस खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर पहले ये खबर कुछ देर के लिए शाया हुई, लेकिन उसके बाद मीडिया की वेबसाइट से भी इस खबर को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त शरीफ खानदान ने मीडिया को किस तरह से कैद कर रखा है और मीडिया को किस किस्म की पाबंदियों का सामना है। अब ये जो मरियम नवाज का वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल हुआ, इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और थोड़ा आगे चलकर आपको एक आला तरीन फौजी जहाज की परवाज के मुतल्लिक भी एक अहम तरीन और हैरानकुन खबर से आगाह करेंगे। तो मामला यह है कि इस वीडियो में मरियम नवाज को एक इंतहाई घिनौनी नोयत का और एक शर्मनाक नोयत का काम करते देखा जा सकता है। यानी वो मरियम नवाज जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज खातून करार दिया था, उनकी और मियां नवाज शरीफ की जो जालसाजी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पकड़ी थी, उसके बायस ही चीफ जस्टिस ने शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को गॉड फादर करार दिया था और अब मरियम नवाज का इसी पूरी सूरत हाल में एक शर्मनाक किस्म का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी और इमरान खान साहब की जमानत की मंजूरी के बाद आज के दिन में सामने आया। और आपको ये भी बताएं कि इमरान खान साहब की जब पेशी हुई तो इस दौरान एक मशकूक गाड़ी के मुतल्लिक भी एक बड़ी हैरानकुन और इंतहाई तशवीशनाक किस्म की खबर आ गई। यानी एक तरफ तो मरियम नवाज का ये शर्मनाक किस्म का वीडियो क्लिप वायरल हुआ और दूसरा इमरान खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जब पूरा लाहौर उनके साथ मौजूद था, तो इस दौरान एक मशकूक गाड़ी के मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नोयत की इतला आई है, क्योंकि उस वक्त इस किस्म के मनाजिर थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा लाहौर इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गया हो। तो इसी वजह से एक गाड़ी शायद उस वक्त इग्नोर हुई और अब उसके मुतल्लिक एक बड़ी तशवीशनाक नोयत की स्टोरी आई है। अब इमरान खान साहब पर चूंकि एक मरतबा कातलाना हमला इससे पहले हो चुका है, इसलिए इमरान खान साहब के वकला की जानिब से दरख्वास्त ये की गई थी कि इमरान खान साहब की जो गाड़ी है इसको अदालत के अहाते तक आने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल उसी तरह जब शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था, तो उसके बावजूद शहबाज शरीफ की जो गाड़ी है ये अदालत के दरवाजे तक जाती थी। हालांकि इमरान खान साहब पर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इनिशली पहले मरहले में इमरान खान साहब की गाड़ी को अदालत के अहाते तक ले जाने की जो दरख्वास्त दी गई थी इसको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन अब इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर एक मशकूक गाड़ी के मुतल्लिक एक इतला सामने आई है। अब इमरान खान साहब की ये जो गाड़ी है ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इस गाड़ी को
خصوصی طور پر زمان پارک پہنچایا گیا تھا۔ یعنی جب عمران خان صاحب نے زمان پارک سے روانہ ہونا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے اور ان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک سیکیورٹی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اب بلٹ پروف گاڑی میں لاہور ہائی کورٹ جائیں گے، اور پھر اسی دوران چونکہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک انٹیلیجنس انفارمیشن بھی تھی، تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ کچھ بم پروف جیکٹس بھی موجود تھیں۔ اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس یوٹیوب چینل سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس دوران ایک مشکوک شخص اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا، اور بہت مسٹیریس قسم کے حالات میں اس شخص نے اپنی گاڑی کو چھوڑا اور پھر یہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز کا بھی ایک بڑا شرمناک قسم کا ویڈیو کلپ آج کے دن میں وائرل ہو گیا ہے۔ اب یہ کلپ اس وقت وائرل ہوا جب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو ان کے ساتھ پورے کا پورا جو شہر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ اب اسی وجہ سے مریم نواز اور شہباز شریف کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اچانک عمران خان صاحب کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس طرح سے از خود نکل آئیں گے۔ اور ابھی تو پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو یا عوام کو عمران خان صاحب کے ساتھ نکلنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں پرجوش جو کارکن ہیں اور عام عوام وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اب لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ فضل الرحمان، پوری پی ڈی ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر مل کر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ 2-3 ہفتے تک اس کی پلاننگ کر کے بھی جلسہ کریں تو تب بھی وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے جتنی بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ اب اس پوری صورتحال میں چونکہ مریم نواز نے لاہور کو اپنا نام نہاد سیاسی گھر بنایا ہوا ہے اور یہ قرار دیا ہوا ہے کہ لاہور ہمارا سیاسی قلعہ ہے، اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح والہانہ طریقے سے لوگوں نے اظہار عقیدت کیا، تو اس وجہ سے اب جو پورا شریف خاندان ہے اس کی چیخوں کی آوازیں لاہور سے لندن تک سنائی دے رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اب مریم نواز کا ایک شرمناک قسم کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوا ہے۔ اور یہ ویڈیو کلپ اصل میں عمران خان صاحب کی ضمانت کی منظوری کے بعد وائرل ہوا، کیونکہ پہلے تو مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب پر اچانک ایک بڑا گھنونی نوعیت کا وار کر دیا، اور اس کے بعد مریم نواز نے پہلے چیف جسٹس کو نشانہ بنایا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر بھی حملہ کر دیا۔ اب مریم نواز نے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس بندیال صاحب کے متعلق یہ الفاظ کہے کہ وہ ایماندار نہیں ہیں بلکہ ایک عمراندار جج ہیں، یعنی ایماندار نہیں ہیں بلکہ عمراندار جج ہیں۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق مریم نواز نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ اصل میں داماد چیف جسٹس ہے۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز کا ایک اور سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہوا ہے، اور اس کلپ میں مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ کو، اپنے سوشل میڈیا کے سربراہ کو یہ ہدایات دی کہ اب جسٹس باقر نجفی کے اوپر بھی حملہ کر دیا جائے، اور یہ ٹرینڈ چلاؤ کہ عمران خان صاحب کو جسٹس باقر نجفی نے آخر ضمانت کیوں دی، اور جسٹس باقر نجفی کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملی بھگت کر رہے تھے۔ یعنی سلمان شہباز اور اسحاق ڈار کے اوپر سنگین ترین کیسز تھے، ان کے اوپر منی لانڈرنگ جیسے سنگین ترین مقدمات قائم تھے، انہیں عدالتوں نے مفرور، اشتہاری، مجرم اور پیشہ ور مجرم قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں لندن میں بیٹھے بیٹھے حفاظتی ضمانتیں مل گئی تھی۔ ان کو پاکستان میں آنے سے پہلے، لندن سے پرواز کرنے سے پہلے حفاظتی ضمانتیں دی گئی تھی، اور یہاں پر عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کو پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ ہر صورت میں عدالت میں پیش ہوں، اور عمران خان صاحب
جب عدالت کے احاطے میں پہنچے تو اس کے بعد دوبارہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ کمرہ عدالت میں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود یعنی ایک طرف عدالتوں کا شریف خاندان کے ساتھ کتنا نرم رویہ، عمران خان صاحب کے ساتھ کتنا سخت رویہ، اس کے باوجود مریم نواز نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس باقر نجفی سمیت جو بھی جج ان کی پسند کا فیصلہ نہیں کرے گا وہ اس پر غلیظ ترین الزامات لگائیں گی۔ لیکن یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اب تک اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا اور 2 دن سے ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ 5 ملک دشمن ٹولہ، یہ جو ہیش ٹیگ ہے اس کے ساتھ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جس میں چیف جسٹس کو، جسٹس اعجاز الحسن کو، جسٹس مظاہر نقوی کو اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر کو براہ راست مریم نواز نشانہ بنا رہی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب خواجہ آصف کی آج کے دن میں ایک مزاحیہ لیکن شرمناک اور تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو پر اب میاں نواز شریف بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ مریم نواز نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو وہ بھی اس ویڈیو پر پھٹ پڑی۔ مریم نواز اس ویڈیو پر بہت زیادہ شرمسار نظر آتی ہیں اور اب خواجہ آصف سے اسی ویڈیو پر جواب طلبی بھی کر لی گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی نجی محفل سے نہیں آئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نجی محفل میں خفیہ طریقے سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا گیا ہو اور اس کے بعد اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک لائیو ٹی وی پروگرام سے آئی۔ یہ ARY کا ایک براہ راست نشر ہونے والا پروگرام تھا۔ اب اس پروگرام میں اچانک ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس پر اینکر بھی ہکا بکا رہ گئے، اور اگر آپ اینکر کی باڈی لینگویج دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پروگرام کے دوران جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر اینکر بھی بڑے حیران پریشان رہ گئے اور وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے پروگرام میں یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں خواجہ آصف کو یہ کہتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کے جو کارکن ہیں یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی خواجہ آصف نے، کہ میاں نواز شریف جب بیماری کے بعد پاکستان میں ہاسپٹل میں داخل تھے تو اسپتال کے باہر کبھی نون لیگ کے 100 کارکن بھی جمع نہیں ہو سکے۔ ہمارے کارکنوں نے ہمیں بہت زیادہ مایوس کیا، اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی عدالت میں پیشی ہو یا ان کا ہاسپٹل میں داخلہ ہو، اور اس وقت بھی جب ہم نے لاہور میں میاں نواز شریف کے لیے مارچ کیا تو ہمارے کارکن باہر نہیں نکلے، یہاں تک کہ ہمارے لیے 100 کارکن اکٹھے کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا تھا، کیونکہ ہمارے جو کارکن ہیں یہ جد و جہد کرنے کے لیے اور سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات خواجہ آصف نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہی، اور اب اس پروگرام کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ مان لیا کہ میاں نواز شریف کے لیے عام لوگ تو ایک طرف، نون لیگ کے اپنے جو ورکر ہیں یہ صرف 100 کی تعداد میں بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب کے ساتھ از خود لاکھوں لوگ باہر نکل آئے، اور دوسری جانب خواجہ آصف کا یہ اعتراف کہ میاں نواز شریف کے لیے باہر نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب اسلام آباد کی حساس ترین عمارت میں آج کے دن میں ایک تازہ ترین اور انتہائی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی گئی، لیکن اس واردات کا پھر ایک 34 سیکنڈ کا ایک تباہ کن قسم کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا، اور اس واردات کے جو 2 کردار ہیں اس 34 سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئے۔ پہلی مرتبہ ان کے نام سامنے آ گئے، پہلی مرتبہ ان کے چہرے سامنے آ گئے۔ ان دونوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں، ان دونوں کرداروں کی شناخت آپ کو بتاتے ہیں، اور ان دونوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو حیران کن کلپ تھا اس کے متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ اس کلپ میں پاکستان کا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے، جو اس وقت پاکستان میں طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہے،
اس کے طاقتور ترین سربراہ بھی موجود تھے، کیونکہ یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے اس نے پہلے ایک انتہائی خفیہ نوعیت کی ملاقات کی۔ اس ملاقات کو خفیہ رکھنے کے لیے ایک پورا جو میکانزم ہے وہ سیٹ اپ کیا گیا، اور اپنی جانب سے یہ انشور کیا گیا کہ اس خفیہ ملاقات کے متعلق کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، صحافیوں تک بھی اس ملاقات کے متعلق کسی قسم کی اطلاع نہ پہنچے، اور یہاں تک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کی چکا چوند سے دور ایک بڑے ہی حساس مقام پر یہ خفیہ ملاقات کی گئی۔ اب ایک طرف تو یہ خفیہ ملاقات کی گئی، دوسری جانب ایک خوفناک حد تک خفیہ مشن پر اچانک عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اب اس مشن کے لیے اسلام آباد میں ریڈ زون کی جو ایک حساس ترین عمارت ہے، اس میں 2 مسٹیریس کریکٹرز کو ہنگامی طور پر بلایا گیا، 2 انتہائی پراسرار کرداروں کو اس حساس عمارت میں بلایا گیا، اور اس کے بعد یہ جو طاقتور ترین ادارے کے طاقتور ترین سربراہ ہیں یہ بھی اسی حساس عمارت میں اچانک پہنچ گئے۔ اب اسی طاقتور شخصیت کے متعلق پہلے بھی ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی، ایک بڑی حساس نوعیت کی انفارمیشن لیک ہوئی، اور اس اطلاع میں پھر یہ بتایا گیا کہ اس طاقتور شخصیت نے اصل میں کس طرح سے شہباز شریف سے ایک حساس عمارت میں ایک خفیہ نوعیت کی ملاقات کی تھی، اور یہاں پر ایک بڑی گھناؤنی قسم کی واردات کر دی گئی، اور پھر یہی جو طاقتور شخصیت ہیں یہ اس ویڈیو کلپ میں بھی نظر آئے۔ اب اس گھناؤنی واردات میں کیا 2 انتہائی خوفناک قسم کے فیصلے کیے گئے، ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی صورت صدر کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا جس میں صدر نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، اور اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 9 اپریل کو پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے ڈٹائی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صدر کی یہ جو ان کا ایک حکم نامہ ہے، جو ان کا یہ آئینی اختیار ہے، اس کے باوجود وہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے، اور ایوان صدر میں جا کر صدر کو اوفینڈ کریں گے۔ صدر کے متعلق ایک بڑا تضحیک آمیز قسم کا الیکشن کمیشن نے جوابی خط بھی تیار کر لیا۔ لیکن جو دوسرا فیصلہ کیا گیا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اب ایک طرف تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر صدر نے ہمیں دوبارہ بھی مشاورت کے لیے طلب کیا تو ہم کسی صورت بھی ایوان صدر نہیں جائیں گے، اور دوسری جانب سی سی پی او ڈوگر کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرح سے سپریم کورٹ نے سی سی پی او کا تبادلہ روکا، تو اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم اس فیصلے کی دھجیاں اڑائیں گے۔ اور جس طرح سے پچھلی سماعت میں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے جج صاحبان سے بدتمیزی کی تھی، اب پھر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے اسی طرح کی بدتمیزی کی جائے گی، اور ان کے لیے ناشائستہ قسم کے الفاظ الیکشن کمیشن کے وکیل اور ان کے سیکرٹری استعمال کریں گے۔ اب اسی طاقتور شخصیت کے متعلق، یعنی چیف الیکشن کمشنر کے متعلق، جو کہ طاقتور ادارے الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں، ان کے متعلق خان صاحب کو یہ انکشاف کرنا پڑا کہ ان کی لیگی قیادت سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کی نااہلی کا پلان فائنلائز کیا گیا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک اہم اور بڑی نوعیت کی خبر آ گئی۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب ایک طرف یہ خبر آئی، اور دوسری جانب چیف جسٹس صاحب کے گھر سے اور سپریم کورٹ سے بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ضمانت ملنے کے بعد اب خان صاحب کو ایک اور بڑی عدالتی فتح ملی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک طرف تو ضمانت حاصل کر لی، اور دوسری جانب امریکی سائفر کی تحقیقات کے لیے جو اپیلیں دائر کی گئی تھیں، ان کی پہلے ہیرنگ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جسٹس سردار طارق مسعود نے ان اپیلوں پر سماعت سے معذرت کر لی تھی۔ لیکن اب یہ اپیلیں باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، اور اب اس کیس کی جو سماعت ہے یہ جسٹس فائز عیسیٰ
22 फरवरी से करेंगे। लेकिन यहाँ पर सदर पाकिस्तान पर हमले के मुतल्लिक भी अचानक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इस हमले से जुड़ी अब एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया है। अब ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब सदर पाकिस्तान ने अपने आईनी अख्तियारात को इस्तेमाल किया, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। लेकिन अब सदर पाकिस्तान पर एक इंतहाई घिनौनी नोयत का एक वार किया गया है और इसका एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। और ये जो वीडियो क्लिप है इससे पता चल रहा है कि पीडीएम इस वक्त किस तरीके से जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी शख्सियत है यानी सदर आरिफ अलवी, उनके मुतल्लिक कितना घिनौना प्लान बना रही है। अब पीडीएम ने और राना सनाउल्लाह ने ऐलान ये किया है कि हम सदर के मुआवजे के लिए बाकायदा एक तहरीक लेके आएंगे और हमने इस तहरीक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद की इक़्तिदार की राहदारियों में एक बड़ी मानीखेज किस्म की इत्तला गर्दिश कर रही थी और ये जो इत्तला है इसको नून लीग के सहाफ़ियों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, या आप ये कह सकते हैं कि इस नाम नेहाद इत्तला को बहुत ज़्यादा फैलाया गया। अब इस इत्तला में दावा ये किया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। लेकिन अब पीटीआई की क़यादत और इमरान खान साहब ने खुद इस मामले को क्लैरिफाई किया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की मुतल्लिक जो खबरें हैं या जो दावे किए जा रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं और मेरी आर्मी चीफ से किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है और एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खुलेआम सदर आरिफ अलवी के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। वो पीडीएम की एक कठपुतली बनकर सुप्रीम कोर्ट पर भी हमलावर हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरेआम धज्जियां उड़ा दी और फिर जराए से ये खबरें लॉन्च करवा दी कि सीसीपीओ लाहौर के मामले पर इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है ये तस्लीम नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात के सामने अपनी जो है वो ताकत दिखाएगा, अपने अख्तियारात दिखाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के अख्तियारात के सामने कुछ भी नहीं है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर कोर्ट है और आला तरीन एक इंसाफ का फोरम है और सुप्रीम कोर्ट ने ही आइन की तशरीह करनी होती है। अब इस पूरी सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला भी कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मारे जाएंगे, तो इसी पूरी सिचुएशन में एतजाज एहसन अचानक सामने आए और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उड़ाकर रख दिया। और एतजाज एहसन की जानिब से 3 बहुत ही बेमिसाल किस्म के और शानदार किस्म के दलाइल सामने आ गए। इन तीनों दलाइल के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक तो एतजाज एहसन साहब ने यह कहा कि सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की तारीख के लिए खत लिखा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसका जवाब देने से माजरत कर ली। और इसमें अहम तरीन बात यह है एतजाज एहसन साहब के बकौल कि वजारत ख़जाना हो, वजारत दिफा या वजारत दाखिला, इन सब समेत कोई भी इलेक्शन की तारीख देने से इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन से माजरत का मजाज नहीं है और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसके बाद एतजाज एहसन ने कहा कि इलेक्शन के लिए 90 दिन से ऊपर किसी सूरत में नहीं जाया जा सकता। और फिर जो आखिरी दलील थी एतजाज एहसन की, उसमें यह कहा गया कि आइन में यह तय कर लिया गया है कि 3 माह के अंदर हर सूरत में इलेक्शन होंगे और अगर 3 माह के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो यह सरीहन आइन से इनराफ है और गवर्नर अगर असेंबली तहलील करते हैं तो उन्हें इंतखाबात की तारीख भी देनी होती है। और फिर आर्टिकल 218 की शिक 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। उसके बाद एतजाज एहसन ने यह कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन नहीं करवाता और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां इस वक्त इलेक्शन कमीशन उड़ा रहा है,
تو اس پر چیف الیکشن کمشنر آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کر کے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو اور اسحاق ڈار کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسحاق ڈار کی نااہلی اور ان کی نالائکی کی وجہ سے عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کو عملی طور پر دیوالیہ قرار دے دیا۔ دوسری جانب 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے باوجود اب عالمی مالیاتی اداروں کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر مردہ ہو چکی ہے اور اس کی ریکوری کا کوئی امکان نہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ اطلاعات آئی ہیں کہ جی ایچ کیو اسحاق ڈار کی نااہلی پر بڑا برہم ہے، اور اس سے پہلے یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ اسحاق ڈار سے فیصلوں کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے اور اب نون لیگ کے اندر سے بھی اسحاق ڈار کے استعفے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔